اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زوجہ کا خیال فرمایا، ہمیشہ اپنی ازواج کا خیال فرمایا۔ یہاں بہت اہم نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو اپنے مولا کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ پروردگار جل جلالہ نے دنیا کی 3 چیزیں حضور کو محبوب کر دی، یہ رب نے محبوب کی ہیں، وہ بیبا فرمایا گیا۔ 3 چیزوں کی محبت دنیا کی اللہ نے حضور کے دل میں ڈال دی، ان میں سے ایک عورت، دوسری چیز خوشبو، اور سرکار نے فرمایا اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، جعلت بنایا اللہ نے، یہ حببا مجہول، جعلا مجہول، بنایا اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی تشریح میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ نساء کو محبوب کیوں بنایا گیا اور زیادہ شادی کا حکم سرکار کو کیوں دیا گیا؟ تو ایک وجہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ دشمنان رسول معاذ اللہ حضور کو مجنو کہتے تھے، تو سرکار نے اتنی شادیاں کی تاکہ ہر عورت سب کو جا کر بتائے مصطفیٰ جیسا عقل مند تو ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ان کے جیسا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ باہر والے کی سنی جائے یا گھر والے کی سنی جائے۔ یہ مقصد تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے حدیث کی یہ تشریح بیان فرمائی۔ دوسری چیز کہ چونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، اخلاق باہر والوں سے بہت اچھا تھا، اور سرکار کے زمانے میں سچویشن ایسی تھی کہ بیویوں کو کام والیوں جیسی سمجھا جاتا تھا، تو اتنی شادیاں اللہ عز و جل نے کرنے کا حکم دیا، اجازت دی۔ وجہ یہ تھی تاکہ دنیا کو یہ گھر کی خواتین حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، ان کی راتیں کیسی ہیں، ان کے دل کیسے ہیں، ان کو ذوق بندگی کتنا ہے، ان کو اپنے رب سے پیار کتنا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آشکار ہو جائے۔ میں جب اس حدیث کو سنا، اس حدیث کو میں نے جب پڑھا اور اس کی تشریح، بس ابھی آتے آتے میں پڑھتے ہوئے تشریح آ رہا تھا، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا آج کے دور کے اندر کوئی بچی ایسی نہیں جو ہفتے میں ایک دن ماں کے یہاں جا کر کے شوہر کی شکایت نہ کرتی ہو، ساس کی شکایت نہ کرتی ہو۔ ہر بچی ہفتے میں ایک دن جائے گی تو پہلے ماں کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ رجسٹر کھولے گی، ساس نے یوں کیا، شوہر نے یوں کیا، ساس نے یوں کیا، شوہر نے یوں کیا۔ سب سے پہلا کام بچی کا یہی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، کہ پوچھنے والوں نے جب ازواج سے پوچھا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو کہتے کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ میں آتے آتے محب گرامی سید امین القادری صاحب کی بات میں نے سنی، جو حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کی زوجہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ ان سے بیعت تھیں۔ یاد رکھیں ماں بھی اپنے بچے کو پہچاننے میں تھوڑی سی کوتاہی کر سکتی، لیکن بیوی کے سامنے شوہر کا کوئی بھی معاملہ چھپا ہوا نہیں رہتا، اس کے سامنے آشکار رہتا ہے، بہت اچھی طریقے سے بیوی جانتی ہے۔ اور میں یہاں ایک اور ماضی قریب کے بزرگ کی بیوی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم لوگ دنیا کے سامنے دین کی باتیں کریں اور گھر میں ہماری بیوی نہ ہم کو نماز پڑھتے دیکھے، نہ تلاوت کرتے دیکھے، جب دیکھے تو سیریل دیکھتے دیکھے، جب دیکھے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھے، کبھی کسی عبادت وغیرہ میں دیکھے نہیں تو سوچے گی کہ کیا بے وقوف دنیا کو یہ بنا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی، جو علامہ نظامی صاحب علیہ الرحمت والرضوان کو بخاری شریف تہجد کے بعد پڑھاتے تھے۔ ایک بار میں ابھی 1-1.5 سال پہلے اڑیسہ گیا تھا، تو وہاں پر ایک مدرسے میں مجھے لے جایا گیا اور پھر اس مدرسے کے بارے میں انہوں نے تاریخ بتائی۔ بولے حضرت یہ مدرسہ کیسے قائم ہوا بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ غیروں کا علاقہ تھا، ہم پریشان تھے کہ یہاں پر سنیت کا تحفظ کیسے کیا جائے، تو ہم نے سوچا کہ رئیس اڑیسہ حضور مجاہد ملت ہے، چلے ان سے کچھ چندے کی بات کریں۔ گئے ہم حضور مجاہد ملت کے یہاں، تو حضرت نہیں تھے گھر پر، حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ گھر پر نہیں تھے۔ دروازے پہ دستک دیے تو خادم آیا، پوچھا کیا بات ہے، تو ہم نے کہا کہ حضرت سے ملنے آئے ہیں۔ تو حضرت کی زوجہ نے پوچھوایا کہ پوچھو کیوں آئے ہیں؟ تو جانے والے نے کہا کہ مدرسہ قائم کرنا ہے، حضرت سے کچھ تعاون لینے کے لیے آئے تھے۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی اہلیہ کمرے میں گئیں، اتنا سا سونا اٹھا کر لائیں اور کہا لے جاؤ زمین خریدو اور مدرسہ بناؤ۔ وہ مدرسہ آج بھی اڑیسہ میں قائم ہے۔
وہ مدرسہ آج بھی قائم ہے. تو وہ اپنے شوہروں کو رات میں تڑپتا دیکھتی تھی دین کی خاطر، سنیت کی خاطر. صرف زبان کا دھنی نہیں دیکھتی تھی، کردار کے اندر بھی اقتداء زمانہ محسوس کرتی تھی. خیر تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے خود بیوی کی عورتوں کی محبت ڈالی تھی اور زیادہ نکاح کا پروردگار نے حکم عطا فرمایا تھا، اجازت عطا فرمائی تھی. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور اس میں تمہارے لیے سکون. اب آگے پروردگار فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. غور سے سنیے گا. اور اس نے تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت پیدا فرما دی. آپ کی توجہ ہے؟ جواب جیسا چاہیے ویسا نہیں مل رہا ہے نا توجہ؟ غور سے سن رہے ہیں نا؟ دونوں کے درمیان اللہ نے محبت پیدا فرما دی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. کیا ہے؟ بولیے. اللہ کی نشانی. ایک بچی جسے 20 سال تک باپ بڑا کرتا ہے، ماں اس کی ہر چیز کا خیال کرتی ہے. ادھر شوہر کہہ دیتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، لڑکی بھی تیار ہو جاتی. ابھی نکاح کر کے ایک دن سسرال میں شوہر کے ساتھ رہ کر کے آئی تو اب ماں کا گھر اسے اچھا نہیں لگتا، جلدی سے شوہر کے یہاں جانا چاہتی ہے. یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ 20 سال کی محبت ایک رات کے اندر شوہر کی طرف منتقل ہو گئی؟ تو جواب ملے گا نادان، یہ کسی اور نے نہیں پیدا کی، یہ قدرت نے پیدا کی ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب یہ محبت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے شوہر کبھی اپاہج ہو جاتے ہیں، بہت سارے شوہر کبھی بے روزگار ہو جاتے ہیں. بیوی سب کچھ برداشت کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے برتن صاف کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے تکالیف سہتی ہے، اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے اور اس کے بعد زندگی اس کے ساتھ گزارتی نظر آتی ہے. تو مودہ، اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں مودہ یعنی دونوں کے درمیان اللہ نے رحمت رکھی، محبت رکھی. محبت سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ دونوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے. یہ ایسی کشش کہ جب دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں تو دونوں کو سکون مل جاتا ہے. میں یہاں تک تو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ جوانی کے اندر دونوں کے اندر یہ محبت کا سلسلہ رہتا ہے، ایک دوسرے سے خواہش پوری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ذریعے بچوں کی ولادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہ مودت کے بعد رحمت کیوں؟ مودت کے بعد رحمت کیوں؟ اللہ اللہ، قربان جائیے میرے رب کی کتاب پر. محبت کے بعد رحمت کیوں؟ تو رحمت اس لیے کہ جب یہ دونوں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں تو اب وہ خواہش تو پوری کرنے کی طاقت تو نہیں رہتی. دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ایک دوسرے کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی تو کریں گے کیسے؟ طاقت بھی نہیں ہوتی. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے بیٹھ کر کے بات کرتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے رہتے ہیں. وہ اس کا خیال کرتا ہے، وہ اس کا خیال کرتا ہے. بیٹا ماں کو چھوڑ دے، باپ کو چھوڑ دے، لیکن یہ دونوں نہیں چاہتے کہ بڑھاپے میں ایک دوسرے سے جدا ہوں. دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں اگر دونوں میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا زیادہ دنوں تک رہ نہیں پاتا، اپنی بیوی یا شوہر کے غم کے اندر جلدی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ رحمت کا لفظ در حقیقت دونوں کے لیے ایک دوسرے میں شفقت کا جذبہ اللہ پیدا فرما دیتا ہے. یہ کس نے پیدا فرمایا؟ یہ میرے کریم نے پیدا فرمایا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. اب آئیے تمہید کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے رب کے جلووں کو تلاش کرو، اپنے رب کو تلاش کرو. ہر چیز کو دیکھو، رب کی کبریائی بیان کرو، رب کے بارگاہ کے اندر تسبیح کرو، رب قدیر جل جلالہ کی کبریائی کا اعلان کرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کو خبردار تعیش کا کوئی ذریعہ تصور نہ کرنا، نکاح کو نبی کی سنت سمجھ کر کے کرو. اور یاد رکھیں نماز کے لیے بھی آپ نیت کرتے ہیں، روزے کے لیے بھی نیت کرتے ہیں، حج کے لیے بھی نیت کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے بھی نیت کرتے ہیں. کبھی آپ نے نکاح کے لیے بھی کوئی نیت کی ہے کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں سوائے اس کے کہ میں اپنی خواہش پوری کروں گا؟ اللہ اللہ، نہیں. نکاح سے پہلے نیت کرو، اے اللہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھوں گا تاکہ میں صدقے کا ثواب حاصل کر سکوں. اے اللہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری بیوی کے ذریعے مجھے نیک اولاد ملے جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے. میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، بد کرداری سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، ادھر ادھر نگاہ نہیں دوڑاؤں گا. اس نیت سے میں نکاح کر رہا ہوں. اور بس
آخری بات سن لو اور دل و دماغ میں یہ دولے حضرات محفوظ کر لیں، اور جو بعد میں دولے بننے والے ہیں وہ بھی ابھی سے یہ دماغ کے اندر بٹھا لیں، اور جو بن چکے ہیں وہ بھی اسے نیت کو اپنی درست کر لیں۔ یاد رکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں ان کی ضرور مدد کروں گا، میں ان کی ضرور مدد کروں گا۔ ان میں سے میرے آقا فرماتے ہیں الناکح الذی یرید بہ العفاف، نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھوں گا، سرکار فرماتے ہیں اس نکاح کرنے والے کی مدد اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، وہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ تو اس نیت سے نکاح کریں اور ہر برائی سے اس عظیم سنت پر عمل کو باز رکھیں، اس سے دور رہیں، اس سے باز دوری اختیار کریں، اس لیے کہ نکاح کوئی انجوائے کی چیز نہیں ہے۔ ہر نبی نے نکاح کیا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت میں سے نکاح ہے، اس لیے نکاح کو ہر بری تقریب سے محفوظ رکھو۔ اور یہاں بس ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی تو عرض کر دوں، موریشس میں تھا تو وہاں ایک نیا کپل میرے پاس آیا، ابھی شادی ہوئی تھی، کچھ دن ہوئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دونوں میں کبھی انبن نہ ہو، ہم دونوں محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ میں نے کہا بیٹا بات تو بڑی اچھی تم نے کی ہے، لیکن میں بھی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، بہت ایزی، کوئی تمہیں وظیفہ نہیں بتاتا کہ یہ پڑھو گے تو تم دونوں میں محبت رہے گی، یہ پڑھو گے تو محبت رہے گی، میں تمہیں صرف ایک سوچ عطا کرتا ہوں۔ تو بولے جی حضرت فرمائیں۔ میں نے کہا میریڈ لائف، شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے تم پکچر میں اور سیریل میں جیسے آرٹسٹ اپنی بیویوں کے ساتھ لائف گزارتے ہیں نا، اس طریقے کی گزارنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم کو شادی شدہ زندگی گزارنی ہے نا تو تم پڑھو کہ حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، تم پڑھو کہ مولا علی نے خاتون جنت کے ساتھ کیسی زندگی گزاری تھی۔ جب تم ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تم دونوں کے درمیان کبھی اختلاف ہوگا ہی نہیں، محبت ہی محبت رہے گی اور سکون ہی سکون تم لوگوں کی زندگی میں رہے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں ویسٹرن کلچر سے باہر نکلنا ہے اور رسول اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ساری برائیاں، ساری بے حیائیاں، ساری بدکرداریاں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مغربی کلچر سے انٹر ہوئی ہیں انہیں کک مار کر کے نکال دو، اور مدینے کے تاجدار کی طرف سے ملنے والے ہر طریقے کو سینے سے لگا لو۔ تم ان کے طریقے کو سینے سے لگاؤ، وہ تم کو اپنے سینے سے لگا لیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے والے ان دونوں جوڑوں کو سلامت رکھے، دونوں میں محبت عطا فرمائے۔